نمبر 2، بڑھاپا کمزوری کا دور ہے، بڑھاپا کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے اعمال جو آدمی بڑھاپے کے لیے ٹالتا ہے، یاد رکھے وہ کمزوری کا دور ہے۔ کیا اس میں کر پائے گا؟ نہیں۔ اکثر مثال کے طور پر آدمی حج کو کب ٹالتا ہے؟ ریٹائر ہونے کے بعد آرام سے کریں گے، لیکن وہاں جا کے اس عمر میں احساس ہوتا ہے کاش کہ جوانی میں کر لیتا۔ صحیح کرنا، بھاگنا، دوڑنا، یہ سب کچھ کرنا نہیں ہو رہا میرے سے۔ جہاں رکا ہوا ہوں وہاں سے حرم میں آنا دم نکل جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے اعمال آدمی بڑھاپے کے لیے ٹالتا ہے۔ یاد رکھے بڑھاپا کمزوری کا دور ہے، جوانی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، 40-45 کے بعد سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ ارے کمزوریاں آ گئی، بی پی، شوگر، نمک، تیل، ساری کولیسٹرول بڑھ گیا، بی پی بڑھ گیا، تمہارا یہ بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا۔ آدمی دھیرے دھیرے اس کو احساس ہونے لگتا ہے میں وہ نہیں ہوں جو تھا۔ لیکن جوانی میں آدمی سمجھتا ہے یہ قوتیں، یہ صلاحیتیں ہمیشہ رہیں گی اور میں ہمیشہ جیوں گا، موت دوسروں کے لیے ہے۔ وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جنون میں ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، وہ حال میں اتنا غرق ہوتا ہے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں وہ آنکھ کھول کے دیکھ نہیں پاتا ہے۔ لیکن بڑھاپا جب آتا ہے تو اس کو نیند سے جگا دیتا ہے اور راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ یاد رکھیں بڑھاپا کمزوری کا دور ہے، لہٰذا بہت سارے اعمال جو آدمی ٹالے ہوئے ہیں، آدمی تھوڑا اور آگے آ جائے اور اپنی عمر کو ادھر لے لیں اور اتنے پیریڈ میں جو بھی کرنا ہے کر لیں۔ آدمی کی آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، آدمی کاغذ اٹھا کے کتاب پڑھتا ہے، اتنے نزدیک کر کے پڑھتا، دکھ رہا بھی نہیں، اور زیادہ پڑھا تو سر دکھنے لگتا ہے، اور اگر تلاوت آواز سے کروں تو حلق سوکھ جاتا ہے، اور تجوید سے پڑھنے کا تو دور گیا، دانت ہی نہیں تو تجوید کہاں سے؟ آپ سوچیے کتنی ساری نیکیاں ہیں جو بڑھاپے میں مشکل ہو جاتی ہیں۔ نماز کا لمبا قیام، تراویح اگر لمبی ہو جائے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اٹھا تو بیٹھ نہیں پاتا، بیٹھا تو اڑ نہیں پاتا ہے۔ وضو اگر ٹھنڈے پانی سے کرے پریشانی ہو جاتی، زکام ہو جاتا ہے، کھانسنا شروع کر دیتا ہے، بخار آ جاتا ہے، کئی دن تک پڑا رہتا بستروں کے اوپر، مسجد جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی بڑھاپے کے لیے اعمال کو ٹال رہا ہے، اب بہت سارے لوگ دینداری ٹالتے، آرام سے انشاءاللہ بڑھاپے میں اللہ اللہ کریں گے، نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل پڑتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی اس کی فراغت اور آخرت سامنے ہونا اس کو مجبور کرتی کہ وہ کرے، لیکن اس حشاش بشاش اور ایک دم اس مزاج کے ساتھ وہ نہیں کر پاتا جو جوانی میں کر سکتا ہے۔ تو جوان بیدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا۔ علماء نے کہا یعنی کمزور نطفہ، ایک حقیر پانی کی بوند سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک دم گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد تم کو قوت دی، یعنی بچپن کی کمزوری کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی قوت دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اللہ نے فرمایا پھر اس قوت کے بعد، جوانی کی طاقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے تم کو کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، وہ جاننے والا ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، اس کی قدرت تیری زندگی میں چلتی ہے۔ نطفہ کے بعد علقہ، مضغہ، پھر بچہ بن کے باہر آیا کمزور، اس کے بعد جوانی قوت، اس کے بعد پھر کمزور بڑھاپا اور پھر بال سفید اور آنکھیں کمزور، جسم کمزور، سب کچھ کمزور۔ اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ بناتا ہے۔ کون ڈالتا ہے انسان کو ان حالات میں؟ اللہ ڈالتا ہے، اللہ کا اس پر زور چلتا ہے، اس کا نہیں، اس کی مرضی نہیں، اس کی مرضی نہیں، ورنہ مرضی تو یہ کہ کبھی بڑھاپا نہ آئے، چاہت تو یہ بڑھاپا نہ آئے، لیکن نہیں آئے گا، تو نہ چاہے تو بھی آئے گا۔ انسان اللہ کے فیصلے کے ماتحت ہے، آزاد نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ تو آزاد نہیں ہے، تیرے جسم کے بارے میں بھی تیری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ تیرا جسم دنیا میں تیرا ساتھ چھوڑتا ہے، آخرت میں کیا ساتھ دے گا تیرا؟
تیرے لوگ تیرے کام آئیں گے آخرت میں؟ نہیں. تیرا جسم تیرا اپنا ہے، تو چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے، کانپ رہا ہے، مت کانپ، حکم دو. اپنے ہاتھ کو حکم دے کے بتا مت کانپ، نہیں سنتا ہو. آنکھ کو حکم دے ٹھیک سے دیکھ، نہیں سنتی وہ. زبان کو حکم دے لڑکھڑا مت. پاؤں کو حکم دے اپنے پورے بدن کو تھام، نہیں. پاؤں بولتا نہیں آنا میرے کو، نہیں کر سکتا میں. اس کا جسم اس کا حکم نہیں مانتا ہے. اس کی بات، اس کا ساتھ، اس کی چاہت کا اس کا جسم نہیں دیتا ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ کون کام آئے گا اس کے جب اس کا خود جسم نہیں کام آ رہا اس کے؟ بلکہ قیامت کے دن اس کے خلاف اس کا جسم گواہی دے گا. یہ یاد دہانی انسان کے لیے کہ تیرا جسم تیرا ساتھ نہیں دے رہا، دوسرے کیا دیں گے؟ تیرا اپنا جسم تیرا نہیں ہے، تیرا سپورٹ نہیں کر رہا ہے، تیرے کام نہیں آ رہا ہے، دوسرے کیا کام آئیں گے؟ یہ یاد دہانی بڑھاپے میں کہ انسان اللہ ہی پر توکل کرے، کسی اور پر نہیں، اپنی ذات پر بھی نہیں. تو بھی تیرا نہیں ہے، تو تیرے کام نہیں آ سکتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں. یہ یاد دہانی انسان کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ ہے جو کامل علم والا ہے، وہی ہے جو کمال درجے والی قدرت رکھنے والا ہے. قدرت اس کے پاس، علم اور قدرت بہت بڑی بات ہے. علم بھی اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے، اور اس کے پاس قدرت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. دو چیزوں میں سے ایک نہیں ہوتا ہے، یا تو علم ہوتا ہے، اور انسان کو بھی دیکھیے بڑھاپے میں انسان کے پاس علم ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے، قدرت نہیں ہوتی ہے. اور بچپن میں، جوانی میں علم کمزور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین علم اور قدرت دونوں کمال درجے میں ہے، لیکن انسان سے قدرت اللہ چھین لیتا ہے بڑھاپے میں، تاکہ اس کو یاد دلائے قدرت تیرے پاس نہیں ہے. جوانی کی گیا ٹائم تیرا اب ہوا ختم، اب واپس سے تو ریسیٹ ہو گیا، بچپن کی طرح کمزور ہے. تو بڑھاپا کمزوری کا دور ہے، لہٰذا انسان اعمال کو بڑھاپے تک ٹالے نہیں، کرنے کے کام کر لے، جب اس کے پاس صحت ہے کر لے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے، آدمی بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لے، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لے، اور فقر و فاقے سے پہلے مالداری کی قدر کر لے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے حال کی قدر کرے تاکہ اس کا معال بہتر بنے.